أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لائے، حالانکہ ایمان سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے. یہ اپنے گمان اور دانست میں اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان سے چال بازی کر رہے ہیں، جبکہ سچائی یہ ہے کہ یہ لوگ خود اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کا شعور بھی انہیں نہیں ہے. ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے، سو اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ کہا کرتے تھے. ترجمہ آپ نے سن لیا. یہ سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع ہے، اس میں 13 آیتیں ہیں. ان 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے. اس سے پہلے ان کافروں کا جیسے ابو جہل اور ابو لہب، ایسے کافروں کا ذکر ہوا جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید اور رسالت کا انکار کر کے آنکھ ہوتے ہوئے بھی اندھے، کان ہوتے ہوئے بہرے اور دلوں کے دروازے انہوں نے بند کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پہ مہر لگا دیا اور آنکھوں پہ پردے ڈال دیے اور ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گئے. دنیا اور آخرت دونوں انہوں نے خراب کر لی. اس سے پہلے وہ لوگ جن کے سینے میں تقویٰ کا چراغ روشن ہوا اور قندیل خوف خداوندی سے ان کے سینے روشن ہو گئے، جگمگا اٹھے. ان کے اوصاف کریمانہ، ان کے اوصاف حمیدہ، ان کی پہچان اور شناخت اور علامات اور نشانیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی. اب اس سلسلے کو آگے بڑھائیں تو متقین کے بارے میں آپ نے سن لیا، کافروں کے بارے میں سن لیا. آئیے آج ان منافقوں کے بارے میں سنتے ہیں، ان کی کیا کالے کرتوت ہیں، ان کی بری حرکتیں کیا ہیں، ان کی شناخت، پہچان اور عادات کیا ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آئیں گی. یہاں پر رک کر میں آپ حضرات کو ایک بات بتا دوں. اسلام کلمہ توحید اور رسالت کا زبانی اقرار ہے. جو اقرار کرتا ہے اسے مسلم کہتے ہیں. ایمان دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے، جو تصدیق کرے اسے مومن کہتے ہیں. اسلام کی ضد کفر ہے. عقیدہ اسلام کا انکار کرنا کفر ہے اور منکر کافر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اس کے بعد ایک لفظ ہے نفاق. زبان اور دل کا کسی عقیدے پر ایک نہ ہونا، زبان سے کچھ دل میں کچھ، اس دو رنگی کو نفاق کہتے ہیں. اس دو رنگی کے شکار کو منافق کہتے ہیں. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ایک لفظ ہے ارتداد. ارتداد کہتے ہیں اسلام مذہب حق کو چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لینا. اختیار کرنے والے کو مرتد کہتے ہیں. ایک لفظ ہے شرک. اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا،
ایک ذات واحد کے علاوہ معبود ماننا، کئی معبود ماننا یا اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے، اس کا کرنے والا مشرک ہے۔ الحاد، یہ سب سمجھا رہا ہوں، سب سمجھنے کی چیز ہے۔ الحاد، الحاد کہتے ہیں اللہ تعالی کے وجود کا انکار کرنا کہ یہ دنیا اپنے آپ ہی چل رہی ہے، اللہ از نتھنگ، گاڈ از نتھنگ، اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے۔ ایسے بد نصیبوں کو ملحد کہتے ہیں۔ آپ حضرات کو جمعہ کے بیان میں بھی میں نے بتایا کہ ابھی ایک ملحد ایتھسٹ جاوید اختر سے ڈیبیٹ ہوا دلی میں، مفتی شمائل ندوی جیسے عالم ربانی اور نوجوان عالم دین سے، جس نے اس ملحد کو، جس عالم ربانی نے دیکھتے ہی دیکھتے 2 گھنٹہ کی ڈیبیٹ میں اسے لاجواب کر دیا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ خدا کے منکر کس طرح ذلیل و خوار اور رسوا ہوتے ہیں۔ ایک لفظ ہے زندیق، یہ ملحد اور زندیق یہ قریب قریب ہے، اوپر سے ایمان کا بول بولنے والا، اندر سے سراپا کافر۔ اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی آج جو سمجھا دیا ہم نے۔ آئیے ان منافقوں کو دیکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کافر لوگوں کو بھی عذاب ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ جا بجا بیان فرمایا ہے، لیکن منافق کے بارے میں کہا کہ عذاب کے اعتبار سے آخرت میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا ان میں منافق ڈالے جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ہفتے کی تفسیر میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شمع اسلام اور شمع توحید اور رسالت روشن فرمائی مکہ مکرمہ میں، تو 2 طرح کے لوگ تھے، یا سراپا ماننے والے یا سراپا جھٹلانے والے۔ 2 ہی طرح کے لوگ تھے نا، یا مسلمین و مومنین یا کافرین، یا مسلم و مومن یا کافر۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی ہے، میں حوالہ دے دوں آپ حضرات تو میرا مزاج اور میرا انداز جانتے ہیں کہ بے حوالہ کوئی بات نہیں کرتا۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر دمشقی علیہ الرحمہ رقم تراز ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مدینہ منورہ میں 2 مشہور قبیلے تھے، ان قبیلوں کا نام آپ جانتے ہیں، مشہور قبیلہ، ایک کا نام اوس تھا، ایک کا نام خزرج تھا۔ ان 2 قبیلوں میں خزرج قبیلے کا ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا جو صحابی رسول ہیں، بیٹا صحابی رسول بھی عبداللہ، سراپا مومن، باپ کا نام بھی عبداللہ جو سراپا منافق بلکہ رئیس المنافقین۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ اوس اور خزرج قبیلے کا معزز شخص سمجھا جاتا تھا۔ ان دونوں قبیلوں نے اس شخص کو اپنا سردار بنانا طے کر لیا تھا، یہاں تک کہ آفتاب نبوت وادی فاروں سے طلوع ہوا، اور صرف دنیا کو نہیں بلکہ دلوں کی تاریکیاں اس آفتاب ہدایت سے دور ہو کر چھٹ کر روشن ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اب اوس اور خزرج کے قبیلوں نے حضور کی ہجرت سے پہلے ان میں سے بہت سے لوگوں نے ایمان قبول کر لیا تھا، آپ حضرات کو معلوم ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے پیغمبر خدا امام الانبیاء کی موجودگی میں کون سرداری کا شرف حاصل کر سکتا ہے؟ حضرت سیدنا محمد بن عبداللہ صلوات اللہ علیہ وسلم
کے ہاتھ پر بیعت کی گئی اور سرداری کا تاج اس ذات عالی کے حوالے کر دیا گیا، اس ذات عالی کے سر پہ رکھ دیا گیا جو کائنات کا امام و سردار تھا۔ اب بتائیے انسانی سائیکولوجی اور نفسیات کیا ہے؟ ہم سے اگر کوئی عہدہ چھوٹ جائے اور کسی کو مل جائے تو فطری طور پر انسان میں ایک بیماری ہے، حسد کی، جلن کی، بولی ہے کہ نہیں ہے؟ مجھے سردار بننا تو انہیں کیوں بنا دیا گیا؟ اب کچھ تو کر نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اوس و خزرج کے وہ لوگ جنہوں نے دامان محمدی سے وابستگی اختیار کر لی تھی، وہ دل و زبان کے سچے مومن و مسلم تھے اور مخلص فی الدین تھے۔ اپنے پیغمبر کے خلاف کسی کا کچھ کرنا تو غلط عمل تو درکنار، زبان سے اگر کوئی ایک لفظ اگر نکل جاتا اسے بھی وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ عبداللہ بن ابی راس المنافقین، رئیس المنافقین، اس نے دیکھا آمنے سامنے کی لڑائی تو نہیں لڑی جا سکتی ہے، وہ اندر سے حسد اور جلن کی آگ اور جلن کی بیماری نفاق میں بدل گئی۔ بظاہر اس نے بھی محمد کا کلمہ پڑھ لیا صلوات اللہ علیہ وسلم ہو، لیکن اندر سے محمد کی دشمنی بڑھتی رہی، پرورش پاتی۔ جانتے ہو یہی وہ شخص تھا کہ ایک بار مدینہ منورہ سے جب پیغمبر اور ان کے ہم نوا آوان و انصار مدینہ سے باہر تھے، وہاں سے لوٹ رہے تھے، تو اس شخص نے کہا تھا، قرآن کہتا ہے کہ ہم معزز لوگ، یہ باہر کے لوگ، باہر سے آئے ہوئے لوگوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ بولی ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن میں فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اس عقل کے پیدل کو کیا پتا کہ اللہ اور رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے عزت ہے، اس دنیا کی بھی عزت اہل ایمان کے لیے ہیں، اور موت کے بعد کی زندگی کی ساری عزتیں مومنوں کے کھاتے میں لکھ دی گئی۔ دیکھو یہ جو رئیس المنافقین تھا، یہ کٹر منافق تھا، بالکل خالص 100%۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہود بھی بسے ہوئے تھے مدینہ میں، تو ایک تو یہ تھے منافقین، ان میں سے بھی کچھ لوگ منافق ہو گئے۔ اب دو طرح کے منافقین ہوئے، بالکل 100%۔ اور کچھ لوگ کیا تھے کہ تردد اور شک والے منافق تھے کہ اسلام کا غلبہ ہوا تو مسلمانوں کے ساتھ ہو گئے، اور کہیں مسلمانوں کو اگر ذرا تکلیف پہنچی، کہیں پیچھے ہٹنا پڑا، اور خداوندی مصلحت کے تحت کہیں پیچھے ہٹے، تو پھر جو ہے ان لوگوں کے ساتھ مل گئے جو اسلام کے دشمن تھے۔ یہاں سے اب میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ حضرات کو نہ؟ دیکھو دنیا میں بیماریاں دو طرح کی ہیں، ایک ظاہری بیماری، بخار کا لگنا، پیٹ میں درد کا ہونا، کینسر، ٹی بی، تپ دق، یہ سب بیماریاں ظاہری ہیں۔ ایک بیماری ہوتی ہے جو دل کو لگتی ہے۔ دل کی بیماریوں میں جیسے کفر ہے، نفاق ہے، حسد ہے، یہ ساری بیماریاں، اگر ان بیماریوں کا علاج نہ کیا گیا، جسمانی بیماریوں کا علاج اگر نہ کیا گیا تو جسم مر جائے گا، لیکن اگر دل اور روح کی ان بیماریوں کا علاج نہیں کیا گیا تو دل اور روح دونوں، دل بھی مر جائے گا، روح بھی مر جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ظاہری بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے اور دل کی باطنی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے۔ ان باطنی بیماریوں میں کچھ بیماریاں بہت خراب ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا متقین کے بعد اللہ نے کفار کا ذکر کیا۔ کفر کی بیماری بہت خراب بیماری ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اگر اسی بیماری کو لے کر کوئی بدنصیب دنیا سے چلا گیا، جنت کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند، جہنم کے دروازے ہمیشہ کے لیے اس کے لیے کھلیں گے، اور اس آگ سے کبھی بھی وہ نجات نہیں پا سکتا۔ اس سے بھی بڑی بری بیماری ہے نفاق کی۔ آدمی اوپر سے مسلمان ہو، اندر سے کافر ہو، دو رنگی کر رہا ہو، دوغلا پنی اس کے اندر ہو، ادھر کچھ ادھر کچھ، قول و فعل میں تضاد ہو، یہ وہ نفاق کی بیماری ہے۔
جو کفر سے بہت بڑی اور بری بیماری ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے میں تفسیر میں یہ بات کہی تھی کہ تاریخ ہے 1400 سال کی مسلمانوں کی، کہ دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو جتنا نقصان کافروں اور مشرکوں سے نہیں پہنچا، اس سے 1000 گنا زیادہ نقصان آستین کے سانپ منافقین سے پہنچا ہے۔ منافق کھلے دشمن کو پہچاننا آسان ہے، لیکن منافقوں کو پہچاننا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نفاق کی بیماری سے ہمیشہ محفوظ رکھے۔ امت کے محقق علماء نے لکھا ہے نفاق دو طرح کا، نفاق کی بیماری دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک نفاق کو اعتقادی کہتے ہیں، نفاق اعتقادی، ایک نفاق عملی ہے۔ یہ گفتگو کئی انشاءاللہ ہفتے تک چلے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ضرور رکھیں۔ آپ اکتا تو نہیں رہے ہیں نا؟ دل دھیان سے سن رہے ہیں نا؟ یہ قرآن ہے، کتاب اللہ ہے، اس کے اوراق میں، آیات میں ہماری اور تمہاری کی دو جہاں کی زندگی کی تصویریں اور کامیابی کے آئین چھپے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمارا آپ کا رشتہ موت تک، زندگی کی آخری سانس تک، قبر کی گود میں جانے تک باقی رکھے۔ تو دو طرح کی نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک نفاق اعتقادی اور ایک نفاق عملی۔ نفاق اعتقادی تو میں نے سمجھا دیا کہ کوئی بدنصیب عبداللہ بن ابی بن جائے، زمانے کا منافق بن جائے، ادھر مسلمانوں کے پاس آئے، کہے لا الہ الا اللہ، اور اندر بغض اور نفرت اور حسد کی آگ، نفاق کی آگ میں جھلس رہا ہو، جب اپنے ہم نواؤں کے پاس جائے، اپنے جو ہے بدباطن اسلام دشمن سرداروں کے پاس جائے، تو کہے کہ ہم تو اقالو انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان لوگوں کا، مسلمانوں کا استہزاء، مذاق ٹھٹھا کر رہے تھے۔ قرآن کی بنیادی تعلیم ہے دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ دو رنگی کا نام منافقت ہے، یہ اللہ کے ہاں نہیں چلتا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ زبان سے بھی مسلمان ہے اور دل سے بھی مسلمان ہے، زبان سے بھی مسلمان ہے اور دل سے بھی مسلمان ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن عمل منافق والا کرتا ہوں، یہ گڑبڑی، عملی گڑبڑی ہے۔ اعتقادی منافق تو ہوتا ہے کہ دل سے مانتا ہی نہیں، دل سے وہ کافر ہے، دل سے منکر ہے، زبان سے صرف مسلم ہے، تو وہ منافق ہے، اعتقادی ہے۔ عملی منافق کیا ہے؟ عملی منافق یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان سے بھی بیچارہ کہتا ہے، دل سے بھی تصدیق کرتا، اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ کو اپنا پیغمبر مانتا ہے، ختم نبوت کا عقیدہ بھی رکھتا، سب ٹھیک ٹھاک، لیکن کچھ ایسے گناہ میں مبتلا ہے، کچھ ایسی برائیاں اور بیماریاں، عملی یا بدعملی کی برائیاں لگ گئی، بیماریاں، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ برائیاں ایسی ہیں کہ اگر یہ برائیاں کسی انسان میں پیدا ہو جائیں تو عملی طور پر وہ خالص منافق، یعنی یہ برائیاں منافق ہی میں ہو سکتی ہیں۔ جیسے دیکھو، امانت دی جائے تو خیانت کرے، مسلمان کا کام ہے یا غیر مسلم کا کام ہے؟ منافق کا کام ہے۔ امانت میں خیانت کرنا یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ جو مسلمان اس برائی میں مبتلا ہے کہ امانت میں خیانت کرتا، سمجھو وہ عملی منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، پتا چلا کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھو، میں نے جو آیت کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہا کہ یہ دردناک عذاب اس وجہ سے ہوتی، یہ منافقین جو ہے بما کانوا یکذبون، یہ ریزن ہے کہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو جھوٹ بولنا یہ جو ہے منافق کا کام۔ ہم سب اسی مجلس میں توبہ کریں کہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے نا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو روایت مختصراً میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ خدا کی نگاہ میں وہ صدیق بن جاتا ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی نگاہ میں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ کذاب ہو جاتا ہے۔ اس لیے منافق، عملی منافق کے اندر ایک برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ اسی طریقے سے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب لڑائی ہوتی ہے تو گالی گلوچ کرتا ہے۔ حضور انور وقت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کے اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ جب وہ گالی گلوچ اختیار کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو سقطت من عین اللہ، اللہ کی نگاہ سے گر جاتا ہے۔ تو میں نے نفاق کی کتنی قسمیں بتائیں؟ 2 قسمیں، نفاق اعتقادی، نفاق عملی۔ ہم مسلمان الحمدللہ نفاق اعتقادی تو نہیں، دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں اور زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن عملی نفاق اس دنیا میں مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے۔ بولیے سچ بول رہا ہوں نا، سچائی ہے نا۔ آج اسی مجلس سے درس قرآن میں ہم سب دل سے توبہ کر لیں، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، آج کے بعد دھوکہ نہیں دیں گے، آج کے بعد امانت میں خیانت نہیں کریں گے، آج کے بعد گالی گلوچ نہیں کریں گے۔ یہ سب مومن اور مسلم کے کام نہیں ہیں، اعمال نہیں ہیں، یہ سب منافقوں کی وہ برائیاں ہیں جو بدقسمتی سے ہمارے اندر در آئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، کیا بتایا کہ اب سنتے جائیے، کہتے ہیں زبان سے کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا فرماتا ہے؟ یہ مسلمان نہیں، مومن نہیں ہے، اوپر سے کچھ ہے اندر سے کچھ ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کی برائیاں بھی ہے، ان منافقوں کی بیماریاں اور برائیوں کا ذکر۔ سب سے پہلی برائی تو یہ ہے کہ یہ ایسے بدنصیب ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری طرح مسلم اور مومن ہیں، اور وہاں جا کر کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کے پاس پہنچے کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ہم تو تمہاری جیسے، جیسے تم کافر ہو ویسے، نعوذ باللہ، اپنے بارے میں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان ان کی باتوں کو سچ مان کر کے انہیں بھی اپنے جیسے مسلم اور مومن سمجھیں گے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ ایسے عقل سے پیدل ہیں، احمق ہیں، بیوقوف ہیں، سفیہ ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے انہ علیم بذات الصدور، جو سینوں میں وسوسے اٹھتے ہیں ان سے بھی باخبر ہے۔ اللہ وہ ہے جو ظاہر و باطن کو یکساں جانتا ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے سینوں میں جو وساوس اور خیالات اٹھتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، سب کو اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ کیا دھوکہ دیں؟ ایک اور رہ گئے ایمان والوں کو دھوکہ دینا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے ذریعے سے بار بار ان کے نفاق کا پول کھولا گیا۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ جب آپ کے پاس منافقین آتے ہیں، یہ منافق لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ بے شک جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے پول کھولا ان کو۔ اب بتائیے یہاں پر رک کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ یہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اپنے کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ درسگاہ میں ایک طالب علم جو ہے، کتاب کو بند کر کے سبق سنانے چاہیے تھا، ٹھیک ہے، اٹ از کانکریٹ ایگزامپل، اسے بند کر کے سبق سنانے دے رہے، اس کو بے ہاتھ سنانے کے لیے ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم اس سبق کو یاد کر کے اور کتاب بند کر کے سناؤ۔ اس نے کیا کیا کہ تپائی کے نیچے یا ہاتھ پہ لکھ کر کے یا کسی کاغذ پہ لکھ کر کے، ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھ کر کے، دیکھ کر کے ایسا سنا دیا، اور استاد نے دیکھ لیا، استاد نے کچھ نہیں کہا۔
اب آپ بتائیے کہ وہ استاد دھوکہ کھا رہا ہے یا سنانے والا دھوکہ کھا رہا ہے؟ کون کھا رہا ہے دھوکہ؟ بولیے کون دھوکہ کھا رہا ہے؟ ان کم ظرفوں کو یہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ ان کم ظرفوں کو یہ بھی تمیز نہیں کہ دھوکہ کون کھا رہا ہے۔ اس کی حقیقت اس دن کھلے گی جس دن دنیا سے ان کا جانا ہوگا اور اللہ کی عدالت کا، اور قبر کی گود میں جب فرشتوں کا سامنا کریں گے یہ، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم دھوکہ دے رہے تھے یا دھوکہ کھا رہے تھے۔ ماں باپ نے بچے کو مدرسے میں داخل کیا کہ قرآن و سنت کا عالم بن کر آؤ، حافظ قرآن بن کر آؤ۔ بچے نے جو ہے وقت کھیل میں گنوا دیا، گھر آیا، والدین نے سمجھا حافظ بن کر آیا، اس نے کہا حافظ بن گیا ہوں، ٹھیک ہے رمضان میں تراویح مصلی پر کھڑے ہو جاؤ، سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں۔ جس دن جو ہے پلئی کھلے گی کیسی بے عزتی ہوگی، سمجھ میں بات آ رہی ہے نا؟ اسی لیے دنیا میں بدترین قوموں میں اللہ اور سچے مسلمانوں کی نگاہ میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں جو نفاق اعتقادی اور نفاق عملی کا شکار ہیں۔ اسی لیے اس رکوع میں جو بنیادی پیغام ہے قرآن کا، وہ بنیادی پیغام یہ ہے کہ کبھی بھی دو رنگی کی زندگی مت گزارنا۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے دل میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، اس کے زبان پہ وہ تو دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن عمل جو ہے منافقوں اور غیر مسلموں والا کر رہا ہو۔ ایسی زندگی گزار کر اللہ کی بارگاہ میں کبھی مت جائیں۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ یہ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اس کی سمجھ بھی نہیں ہے، جانتے کیا؟ اس پہ اکڑ رہے ہیں، اس کو فخر کی چیز سمجھ رہا، بتا رہے ہیں کہ دیکھو کیسا ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ارے نادان، تو کیسا دھوکہ کھا رہا ہے؟ جب موت آئے گی، اب تو ظاہر سی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی آتی تھی، ان پر وحی کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت کا سارے ابواب، سارے دروازے بند کر دیے گئے، اب تو وحی نہیں آتی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ عالم الغیب والشہادہ آج بھی تو ان کی منافقوں کی حرکتوں سے باخبر ہے، موت کے بعد یہ کہاں جائیں گی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماریوں کو بتایا، پھر اللہ نے فرمایا ان کے دلوں میں بیماری لگی ہوئی ہے۔ میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، بیماری صرف سردی اور بخار اور نزلے کا نام نہیں ہے، یہ بیماری وہ ہے جس کا علاج اگر نہیں ہوا تو نفاق کی بیماری، حسد کی بیماری۔ اور یہ پہلے میں نے بتایا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول منافق بنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سردار بنا دیے گئے اور سرداری اس کو ملنی تھی تو اس کے دل میں جو ہے حسد اور جلن کی بیماری پیدا ہو گئی، نتیجہ نکلا کہ وہ منافق ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حسد اور جلن ایک ایسی بیماری ہے جو آدمی کو کافر بھی بنا دیتی ہے بیماری، اور منافق بھی بنا دیتی ہے یہ بیماری۔ اس لیے حسد اور جلن سے ہمیشہ بچا کریں، بچیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فزادہم اللہ مرضا، رات دن یہی حرکت، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ جب یہی حرکت رہے گی تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی کیا پرواہ ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جلدی بات ختم کرتا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گناہ کرتا ہے، دھیان سے سنیے میری باتوں کو، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے دھبا ختم، اگر پھر گناہ کرتا ہے تو دھبا بڑھتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے دل اتنا زنگ آلود ہو جاتا ہے، اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ پھر اسے توبہ کی توفیق نہیں ملتی۔ کلا بران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی ہے نا کہ ان کے دل زنگ آلود ہو گئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسا کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اس زنگ آلود دل کا علاج یہ ہے کہ آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے اور اللہ کے کلام کی تلاوت کرے، اللہ کے کلام میں تدبر کرے، اللہ کے کلام میں غور و فکر کرے، اور جس مقصد کے لیے کلام الہی کا نزول پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، اس نزول کے مقصد کو سامنے رکھ کر صبح و شام قرآن کے
آئینے میں اپنی زندگی کو ڈھال لے، سنوار لے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ یہ بہت بڑی چیز، اس قرآن کو کیا سمجھتے ہو؟ نفاق کا بہترین علاج قرآن کی تلاوت، نفاق کی اس بیماری کا بہترین علاج قرآن میں تدبر و تفکر ہے۔ اچھا نفاق کہاں لگتا ہے؟ دل ہی کو تو لگتا ہے نا، زبان سے تو ایمان مومن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اچھا قرآن پاک کی اس آیت کا میں حوالہ دوں، ذرا دہرائیے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ کیا یہ لوگ اللہ کے کلام قرآن میں تدبر تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پہ قفل پڑ گئے ہیں؟ روم کے اندر، کمرے کے اندر، حجرے کے اندر سونے چاندی دولت کے انبار رکھے ہوئے ہیں، باہر سے دروازہ بند کر کے اس پہ بھاری قفل ڈال دیا گیا ہے، کیا باہر سے کوئی آدمی اندر میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی اور زر و جواہرات سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے قفل کو کھولا جائے، اس کے بعد اندر آنے کے بعد پھر دو جواہرات جو سونے اور چاندی کے ڈھیر رکھے ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے گا۔ قرآن کے سپاروں کو کھولو، اس میں تمہارے لیے ظاہری بیماریوں کا علاج، تمہارے امراض باطنہ کا علاج، حسد کا علاج، کبر کا علاج، عجب کا علاج، خود پسندی کا علاج، دنیا کی محبت کی بیماری کا علاج، اکڑ کا علاج، انانیت کا علاج، شرک کا علاج، کفر کا علاج، بدعت کا علاج، وہ کون سی بیماری؟ نفاق کا علاج، الحاد کا علاج، ارتداد کا علاج، کتنے الفاظ استعمال کروں، ساری بیماریوں کا علاج اس الکلام المبین میں اللہ جو حکیم ہے کائنات کا، اور عرب والے کہتے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکمت بھری اس کتاب میں حکیم کائنات نے آپ کی، ہماری قلبی، ذہنی، جسمانی، روحانی بیماریوں کا سارا علاج اللہ نے اس کتاب مبین میں قرآن حکیم میں رکھ دیا ہے۔ بدنصیب ہے وہ مسلمان، بدنصیب ہے وہ انسان جو اس فرقان سے فائدہ اٹھا کر اپنی بیماریوں کا علاج نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تاکہ تمام کائنات کے لیے یہ کتاب، انسانی بستی میں بسنے والے انسانوں کے لیے، حوا کی بیٹیوں کے لیے، آدم کے بیٹوں کے لیے سراپا نذیر بن کر کے یہ کتاب آئی ہے۔ اب بتائیے ہم لوگ اس کتاب سے کتنا استفادہ کرتے ہیں؟ میں اس کی تو تفسیر چل ہی رہی ہے، چلتی رہے گی، باتیں اتنی ساری کتنی بتاؤں، کہاں سے چھوڑوں، کہاں سے کتنی باتیں بتاؤں۔ آج یہ درس قرآن میں ہم بھی اور آپ بھی طے کر کے جائیں، قرآن کے سپاروں کو کھولیں گے انشاءاللہ۔ قرآن کا یہ جو درس ہو رہا ہے یہ کوئی رسم میں نہیں نبھا رہا ہوں، یہ میسیجز اور یہ پیغامات اس لیے ہیں کہ ان پیغامات کے ذریعے ہمارے آپ کے دلوں کے قفل اور تالے کھل جائیں، ہماری بصیرت، ہمارا ایمان اسٹرانگ ہو جائے۔ بولی یہی مقصد ہے نا تفسیر کا؟ تفسیر کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ قرآن کے سپاروں کو محض اس کان سے سن لیا جائے اور ان کی طرح زندگی گزار دی جائے جن کے کان پہ جو ہے کیا ہوا، مہر لگا دی اللہ نے، جن کی آنکھوں پہ پردے۔ ہمیں ویسا نہیں بننا ہے۔ ہمیں کیا بننا قرآن کے ذریعے؟ بولیے کیا بننا ہے؟ بولیے متقی بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ سب بولیے متقی بننا ہے۔ اب متقی کی صفات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں: ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، انفاق فی سبیل اللہ، قرآن پر ایمان، پچھلی آسمانی کتابوں اور صحیفوں پر ایمان، اور موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے والی زندگی پر ایمان۔ جب یہ اوصاف ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گی تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، ہدایت بھی ہمارے ساتھ ہوگی اور دارین کی کامیابیاں اور سعادتیں بھی ہماری جلوں میں چلیں گی۔
کفر اور نفاق سے اللہ تعالیٰ پھر ہمیں آپ کو بچا کر رکھیں گے۔ بچنا ہے کہ نہیں بچنا ہے؟ تو یہ قرآن اس لیے نہیں آیا کہ الماریوں کی زینت بنا لیں، پھر رمضان میں قرآن پاک کے سپاروں کو کھولیں، 26ویں کے بعد پھر ہم بھول جائیں، پھر بند کر کے الماریوں میں رکھ دیں۔ یہ اس لیے نہیں آیا، یہ تو ہمارے دنیا اور آخرت کے ہر درد کی دوا ہے، ہر غم کی دوا ہے، ہر لا علاج بیماری کا علاج ہے۔ یہ بندے کو خدا سے جوڑنے والی کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ محققین امت و مفسرین امت نے لکھا ہے کہ وہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے رسی بنا کر کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی سے مراد یہ قرآن ہے جو انسانوں کو اس دنیا کے جہنم سے نکال کر کے جنت الفردوس کی بہاروں تک عافیت کے ساتھ پوری ضمانت اور گارنٹی کے ساتھ جو ہے یہ رسی لٹکائی گئی ہے کہ اس رسی قرآن کو پکڑ لو، جنت تک پہنچ جاؤ، اللہ کی رضا تک پہنچ جاؤ۔ ہر نماز میں دعا مانگیے، اللہ ہم مسلمان ہیں تو نفاق اعتقادی تو ہمارے اندر نہیں، نفاق عملی سے ہمیں بچا کر رکھیے۔ ان لوگوں میں شامل نہ فرمائیے جو دنیا میں بھی منافق تھے اور قبر کی گود میں بھی منافق بن کر اترے اور منافق بن کر اٹھیں گے۔ اے اللہ ان قرآن کی آیات اور سپاروں کی بدولت ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائیے جنہیں آپ نے اپنی کتاب میں متقین کہا ہے، پرہیزگار کہا ہے، اللہ سے ڈرنے والا کہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے بما کانوا یکذبون تک کے، اور اس میں لکھا ہے جلالین کا بھی میں مطالعہ کر رہا تھا، تو ایک اس میں جو ہے قرات ہے یکذبون کی بھی، کہ یہ جو سزا ان کو جو ملے گی دردناک سزا، ایسی سزا جس کا تصور نہیں کر سکتے۔ عذاب الندیم میں بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ سزا جو کفار کو دی جائے گی جب اس کا تصور ہم نہیں کر سکتے تو منافقین کو جو سزا دی جائے گی اس کا تصور ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کفر سے تو بچے ہوئے ہیں، نفاق عملی سے بھی بچا کر رکھیں۔ دعا کریں گے نا انشاءاللہ۔ یہ ہے تو یکذبون ایک جو ہے قرات ہے، ایک یکذبون۔ یکذبون کا ترجمہ جو ہے شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے تھے، انہوں نے ترجمہ کیا ہے کہ یہ دردناک سزا منافقوں کو اس وجہ سے ملے گی کہ یہ جھوٹ کہا کرتے تھے۔ یہ جو دعویٰ ان کا تھا کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے ہیں، تو جھوٹ تھا کہ نہیں تھا؟ بولیے نا، یہ دعویٰ جھوٹ تھا کہ نہیں جھوٹ تھا؟ اس جھوٹ کی سزا۔ دوسری یہ ہے اس وجہ سے ان کو سزا ملی یکذبون، اللہ کو بھی جھٹلاتے تھے اور ایمان والوں کو بھی جھٹلاتے تھے۔ لیکن بھائی میرے، دنیا میں جتنی چال بازی، دو رنگی، جال سازی، نفاق کر لیجئے، موت کے بعد کی جو زندگی ہے، جب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا، وہاں سمجھ میں آئے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہر حال میں دو رنگی چھوڑ کر یک رنگی اختیار کرو، اور یک رنگی اختیار کرنے کے لیے سب سے بڑا جو ہے ہمارے سامنے جو وسیلہ اور ذریعہ ہے وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے پاک پروردگار عالم ہم سب لوگوں کو نفاق عملی سے بچا کر رکھیں اور ان کے زمرے میں شامل فرمائے جو متقین ہیں۔ مختصر دعا فرما لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہ پاک یہ جو تفسیری سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلہ کو قائم و دائم رکھ مولا کائنات۔ متقین کے جو اوصاف، تجھ سے ڈرنے والے بندوں کے جو اوصاف اور علامات اور نشانیاں تیرے مقدس کلام قرآن مجید میں ذکر کی گئی ہیں، اللہ پاک متقین کے زمرے میں ہم سب کو شامل فرما۔ اللہ پاک کفار و مشرکین و منافقین سے بچا کر متقین مومنین اولیاء کاملین اور صالحین کی فہرست میں ہم سب کو رکھ۔ اللہ پاک ہر طرح کی روحانی اور باطنی امراض اور بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ حضرات سے ایک بات اور کہنی، بس ایک منٹ کے لیے۔ یہاں تفسیر سنتے ہیں تو گھر میں جا کر کے جو ہے جو سنتے ہیں وہ بتاتے ہیں آپ لوگ گھر میں؟ نہیں، سچ بولیے، بتاتے ہیں؟ گھر میں بتایا کیجیے۔ اس قرآن کے پیغام کو میں نے شروع میں بھی کہا تھا، ہم لوگوں کو وہاں لے جانا ہے جہاں ابھی تک پیغام نہیں پہنچا ہے۔ اسی لیے میں اتنی دور سے آتا ہوں، ٹھنڈک برداشت کر کے کیسے کیسے پہنچتا ہوں آپ تک۔ میری نیت صرف یہ ہے کہ اللہ کا کلام، اس کا ساتھ موت تک ہم بھی جو ہے اس سے جڑے رہیں، آپ حضرات بھی جڑے رہیں۔
اب میدان محشر میں اٹھیں تو سب سے بڑا سفارشی قرآن ہمارے اور آپ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟